नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलायजा फरमाइए। अमेरिका ने तालिबान से मुज़ाकरात को पेशा वाराना करार दिया। अमेरिका हमारी मदद के लिए राजी, अफगान तालिबान का दावा। अमेरिका और अफगान तालिबान तहरीक के दरमियान 2 रोज जारी मुज़ाकरात के बाद अमेरिकी वज़ारत ख़ारिजा ने बातचीत को वाज़ेह और पेशा वाराना करार दिया। तालिबान के ऐलान के मुताबिक अमेरिका अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद पेश करने पर आमादा हो गया है। ताहम वाशिंगटन ने मुल्क के नए हुक्मरानों की हैसियत से तालिबान को सियासी तौर पर तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अफगानिस्तान को इस वक्त शदीद गुर्बत का सामना है और मुल्क इक़्तिसादी अलमिये के दहाने पर खड़ा है। तालिबान तहरीक के सियासी तर्जुमान सुहेल शाहीन ने बावर कराया है कि तालिबान इस मौक़िफ़ पर कारबंद हैं कि अफगान अराज़ी दीगर ममालिक पर शिद्दत पसंदों के हमलों का मरकज़ न बने। वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीकी वफ़द से मुतालिबा किया कि अफगान मरकजी बैंक के ज़र मुबादले पर आयद पाबंदी उठाई जाए। मजीद ये कि फ़रीक़ैन ने अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान नया बाब खोलने पर भी बातचीत की। दूसरी जानिब अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि यह बातचीत किसी भी तौर पर तालिबान को तस्लीम करने का मकसद नहीं थी। अमेरिकी वफ़द ने एक बार फिर जोर दिया कि तालिबान की हुकूमत सिर्फ अक़वाल की नहीं बल्कि अफ़आल की मरहून मिन्नत होगी। अमेरिकी वफ़द ने जिन उमूर पर तवज्जो मरकूज रखी उनमें अमन व अमान, दहशत गर्दी, अमरीकियों समेत गैर मुल्कियों और अफगान शहरियों के लिए महफूज रास्ते और इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ अंदेशे शामिल हैं। इलावा अज़ीं अफगान माशरे के तमाम उमूर में ख़वातीन और लड़कियों की संजीदा शिरकत पर भी जोर दिया गया। ये बात वाज़ेह नहीं कि मुज़ाकरात में किसी भी समझौते पर इत्तेफ़ाक़ राय हुआ या नहीं। याद रहे कि अगस्त के वस्त में काबुल पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से अमेरिका ने अपनी अवलीन तरजीह ये वाज़ेह की है कि तालिबान उस अज़्म की पासदारी करें कि वो अफगानिस्तान को एक बार फिर अल-कायदा तंजीम या दीगर शिद्दत पसंदों की आमाजगाह नहीं बनने देंगे। आलमी बरादरी तालिबान को आईनी हैसियत दिए बगैर उनके साथ मामले की नौइयत का तयन करने के वास्ते कोशा है ताकि अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद को यकीनी बनाया जा सके। हिंदुस्तान की एशिया में अमन और तरक्की के लिए पाकिस्तान चीन पर तनकीद। हिंदुस्तान ने एशिया में अमन और तरक्की के लिए पाकिस्तान और चीन को रुकावट खड़ी करने के लिए आड़े हाथों लिया और दहशत गर्दी को सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए इससे निजात पाने और कनेक्टिविटी की पहल में मुल्कों की खुद मुख्तारी और रियासती सलामती का एहतराम करने को अव्वलीन करार दिया है। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत नूर सुल्तान में एशिया में एतमाद बहाली के मंसूबों और डायलॉग पर कॉन्फ्रेंस के उज़राए ख़ारिजा के 6वें इजलास से खिताब करते हुए इज़हार ख्याल किया। दहशत गर्दी को सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को दहशत गर्दी और इन ताकतों से निजात का रास्ता तलाश करना होगा जो किसी भी मंतिक़ के साथ अपने मफादात के लिए बुनियाद परस्ती और तशद्दुद को जायज़ करार देती हैं कि एक दिन ये बुराई खुद उन्हीं के लिए एक खतरा बन जाएगी। SICA की हिस्सेदारी को सराहा और कहा कि वो बाहमी एतमाद को मुस्तहकम करने के इक़दामात पर इत्तेफाक़ राय की मुकम्मल हिमायत करते हैं। वासुधैव कुटुंबकम के तस्वुर को हिंदुस्तान ने कई तरीक़ों से इजहार किया है, चाहे वो चैलेंजों से निपटने में हो या हल तलाश करने की कोशिश। हमने कोविड वबा के दौरान भी 150 से ज़ायद ममालिक को वैक्सीन, अद्वियात और तिब्बी सामान फराहम किया।
اردو کونسل نئے جوش و جذبے کے ساتھ مالیگاؤں میں 24واں کل ہند اردو کتاب میلہ منعقد کرے گی. شیخ عقیل احمد کا بیان. اردو کے تئیں مالیگاؤں کے شائقین زبان و ادب کی محبت اور انجمن محبان اردو کتب مالیگاؤں کی درخواست کو مد نظر رکھتے ہوئے قومی اردو کونسل نے اپنا 24واں اردو کتاب میلہ مالیگاؤں میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ اطلاع قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ڈائریکٹر پروفیسر شیخ عقیل احمد نے دی ہے. اردو کونسل کی ریلیز کے مطابق قومی کونسل کے ڈائریکٹر پروفیسر شیخ عقیل احمد نے بتایا کہ اس بار کتاب میلہ 9 دن کے بجائے 10 دن 3 تا 12 دسمبر 2021 تک جاری رہے گا. انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 سے پورا ملک متاثر ہوا تھا، جس کی وجہ سے گزشتہ سال کتاب میلے کا انعقاد ممکن نہ ہو سکا. اب حالات قدرے سازگار ہو رہے ہیں اور بیشتر سرگرمیاں معمول پر لوٹ آ رہی ہیں. اس لیے کونسل اردو زبان و ادب کے فروغ اور بالخصوص نئی نسل کو کتابوں سے جوڑنے کی مہم کے تحت مالیگاؤں میں کتاب میلہ منعقد کرنے جا رہی ہے. اس کتاب میلے میں حکومت کی جانب سے جاری ہونے والی کووڈ-19 سے متعلق سبھی احتیاطی تدابیر اور ہدایات پر عمل کیا جائے گا. واضح رہے کہ 2014 میں مالیگاؤں ریجنل اردو کتاب میلے کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے قومی اردو کونسل نے مالیگاؤں سوسائٹی آف ایجوکیشن کے تعاون سے 24واں کل ہند اردو کتاب میلہ ATT ہائی اسکول اور مراٹھا ہائی اسکول مالیگاؤں میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. میلے کے دوران کتابوں کے اسٹال مراٹھا ہائی اسکول میں لگیں گے، جبکہ ثقافتی پروگرام کا انعقاد ATT ہائی اسکول میں کیا جائے گا. کونسل کے ڈائریکٹر پروفیسر شیخ عقیل احمد کے مطابق اس کتاب میلے کا بنیادی تھیم نوجوان نسل اور ادب اطفال اور اس میں ادب اطفال پر مشتمل کتابوں کی نمائش پر خصوصی توجہ دی جائے گی. انہوں نے مالیگاؤں ایجوکیشن سوسائٹی سمیت اردو کی سبھی فعال اور سرگرم شخصیات اور مقامی تنظیموں سے جڑے ہوئے افراد سے کتاب میلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی اور امید ظاہر کی ہے کہ گزشتہ میلے کی طرح اس بار بھی مالیگاؤں کے شہدایان اردو زبان و ادب کتاب میلے کو کامیابی سے ہمکنار کرانے میں غیر معمولی دلچسپی کا مظاہرہ کریں گے. مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب. مملکت سعودی عرب میں کورونا ویکسین کے دیے جانے کا عمل مسلسل تیزی کے ساتھ جاری ہے. نئی پابندیوں کے مطابق 10 اکتوبر سے ایسے افراد جنہوں نے ویکسین کی 2 ڈوز نہیں لے لی ہیں انہیں عوامی مقامات میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا. دوسری جانب سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ منظور شدہ کورونا ویکسین کی 2 خوراکیں لگوانے والوں کو ہی عمرے کے لیے اجازت نامے جاری کیے جائیں گے. عمرے مسجد الحرام میں نماز اور مسجد نبوی کی زیارت کے لیے کورونا ویکسین کی 2 خوراکیں لگوانے والوں یا جن افراد کا توکل میں ویکسین سے استثناء کا اسٹیٹس ہے کو اجازت نامے جاری کیے جائیں گے. ایسے افراد جنہوں نے عمرے مسجد الحرام میں نماز اور مسجد نبوی میں زیارت کے لیے پیشگی اجازت نامہ حاصل کیا تاہم ویکسین کی دوسری خوراک نہیں لی انہیں اجازت نامے کی منسوخی سے بچنے کے لیے پرمٹ کی تاریخ سے 48 گھنٹے پہلے ویکسین کی دوسری خوراک لینی ہوگی. سعودی عرب میں کورونا وبا کی صورتحال میں پیش رفت کے مطابق تمام احتیاطی تدابیر اور اقدامات کیے جاتے ہیں اور یہ مملکت کی پبلک ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات سے مشروط ہیں. یاد رہے کہ وزارت صحت کی جانب سے 10 اکتوبر مملکت میں کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی 2 خوراکیں لازمی قرار دی گئی ہیں. وہ افراد جنہوں نے کورونا سے بچاؤ کے لیے دوسری خوراک نہیں لی ان کے توکلنا پر اسٹیٹس اپ ڈیٹ نہیں ہوگا انہیں عمرہ اجازت نامے جاری نہیں ہوں گے. 10 اکتوبر سے توکلنا میں ہر وہ شخص جس نے ویکسین کی صرف ایک خوراک لی ہوگی یا وائرس سے صحت یاب ہو کر ویکسین نہیں لگوائی ہوگی اس کا ڈیٹا محسن محفوظ نہیں آئے گا، جبکہ عمرہ اجازت نامے کی پہلی شرط توکلنا پر امیدوار کا اسٹیٹس محسن ہونا ہے. وزارت صحت نے اعلان کیا تھا کہ توکلنا ایپ میں ہیلتھ ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا اور عمل درآمد 10 اکتوبر سے ہوگا. لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب. پروگرام وقفہ ادب میں ایک کان معالے کو سماعت فرمائیے گا. دل
دھڑکتا ہے آزمانے سے کیا ملے گا مجھے کیا ملے گا مجھے جلانے سے دیکھو ناراضگی نہیں اچھی دیکھو ناراضگی نہیں اچھی مسکرا دو کسی بہانے سے دیکھو ناراضگی نہیں اچھی مسکرا دو کسی بہانے سے اور شعر عرض ہے میری کمزوری میری رسوائی میری کمزوری میری رسوائی مجھ کو شکوہ نہیں زمانے سے اور عرض کیا ہے ملتے رہنا بھی ایک سنت ہے ملتے رہنا بھی ایک سنت ہے اچھا لگتا ہے آنے جانے سے وہ بھی میری طرح ہی ضدی ہے اچھا میری طرح ہی ضدی ہے وہ بھی میری طرح ہی ضدی ہے باز آتا نہیں ستانے سے وہ بھی میری طرح ہی ضدی ہے باز آتا نہیں ستانے سے اور شعر عرض کیا ہے نکرئی ہاتھ دور ہی رکھیے نکرئی ہاتھ دور ہی رکھیے آگ لگ جائے گی ملانے سے نکرئی ہاتھ دور ہی رکھیے آگ لگ جائے گی ملانے سے لوگ کرنے لگے ہیں شک مجھ پر آپ کے بار بار آنے سے لوگ کرنے لگے ہیں شک مجھ پر آپ کے بار بار آنے سے یہ تو آخری شعر تھا مقطع کر رہا ہوں تو لوگ کرنے لگے ہیں شک مجھ پر آپ کے بار بار آنے سے عشق وہ آگ ہے معالے جو تیز ہوتی ہے اور بجھانے سے